السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں؟ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ بہت اہم سبق ہے۔ اس سبق کے پڑھنے کے بعد ہم یہ جان سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جان کر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ ٹاپک کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اطاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اطاعت، صفحہ نمبر 42 ہے ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 42 پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت۔ اس کی سبق کے جو اہم نکات ہیں، جب ہم لانگ کویشچن لکھیں گے تو اس سبق کے اہم نکات کو ہم جان سکیں گے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق رکھنا ایمان کا لازمی جزو ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق، پہلا ہم نقطہ یہ بیان کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہم کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب، جب لانگ کویشچن لکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اہل بیت، اطہار اور صحابہ کرام سے محبت، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اہل بیت اطہار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان سے محبت کا اظہار رکھنا، عقیدت رکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور جتنے مسلمان صحابہ کرام سے ان سے محبت اور عقیدت رکھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اخلاق حسنہ کو اپنانا۔ اخلاق حسنہ روزمرہ زندگی کے معمولات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے جو تقاضے ہیں، تقاضے پورے کرتے ہوئے اطاعت کر سکیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر بہت زیادہ فرض ہیں، تو ان احسانات کا کچھ تقاضا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہی ہیں کہ ہم گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا احسانات ہیں ہم پر۔ اس محبت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مسلمانوں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان کنبہ، اور وہ مال جو تم نے خود کمائے، محنت کی، اور وہ تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، ٹھیک ہے، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ مطلب کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اور اپنے حتیٰ کہ پورے خاندان سے، اور اپنے مال و اسباب سے، اور اپنے گھر بار سے، ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں جس ذات سے محبت رکھنی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے کیا ہے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا صلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا صلہ جنت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص محبت کرے گا تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ایک بار ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ مطلب قیامت کے بارے میں بار بار جو پوچھتے ہو، آپ نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟
تو اس نے جو بات کی وہ یہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قیامت کے لیے بہت زیادہ روزے، نمازیں اور صدقے تو تیار نہیں کر رکھے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کس سے محبت کرتا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ کیا ہے تو محبت رکھتا ہوگا۔ تو آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ کیا کرے گا؟ محبت رکھتا ہوگا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری محبت کن کے ساتھ ہے؟ مال اسباب کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا؟ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہے۔ تو گویا کہ جب اس شخص نے یہ کہا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو گویا کہ اس نے یہ کیا کہا؟ اس کا مطلب کہ میں آپ سے محبت کا دعویٰ جو ہے یہ بہت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو میرے ساتھ ہی ہوگا جنت میں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی اور چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی، کسی بھی چیز پر کہتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی اور چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہوئی۔ کون سے؟ جو اب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی اسے، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سچی محبت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سچی محبت ہے، لہذا مجھے امید ہے میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا، اگرچہ میں نے ان جیسے نیک کام نہیں کیے، ان جیسے نیک کام تو نہیں کیے، لیکن امید ہے کہ میں کیا ہے ان سے جو سچی محبت رکھتا ہوں اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے معاف فرما دیں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر بات کر دی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سچی محبت ہے۔ تو آج میں آپ دیکھیں کہ ہم بھی ان ہستیوں سے محبت پیار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ ہم نے سبق پڑھا، سمجھا، یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے اہم پوائنٹس جو آپ نے انڈر لائن کیے ہیں، ان سے آپ نے ایڈیشنل شارٹ کویسچن اور ایڈیشنل MCQs بنانے ہیں، اور یہ پیکٹا امتحان کے حوالے سے بہت ضروری ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اور یہ ہماری اس علمی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو آپ اس کو خود بھی سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کا، تمام بچوں کا اس سے فائدہ ہو۔